1,00,000 میں سے 99,999 افراد اس امت کے ایمان سے محروم ہیں۔ وہ مسلمان نسل کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، مسلمانوں کا بیٹا، مسلمانوں کا پوتا، مسلمانوں کا پڑپوتا مسلمان، ریشیل کریڈ ہے، سنی ہوئی چیزیں ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں کہا گیا انہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، جیسے لات، عزا، منات وغیرہ نام رکھ لیے تھے لوگوں نے، ایسے کچھ نام ہیں جو ہمیں ہمارے بچپن میں سکھا دیے گئے، اللہ، محمد رسول، قرآن، جبریل، یہ نام ہم نے سیکھے۔ یقین کہاں ہے؟ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے پوری۔ آج ایمان ہمارے پاس نہیں ہے، موروثی عقیدہ ہے، عبادت نہیں ہے، کچھ نہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سامنے ڈاکٹر اسرار صاحب، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، ان کی اس ویڈیو کو بھیجا ہے۔ معلوم یہ کیا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ تو ایسے ہی ہیں، ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ ہمارے ابا مسلمان تھے، دادا مسلمان تھے۔ دنیا کی اکثریت اسی طرح کی ہے کہ وہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا ہو گئے ہیں تو مسلمان ہیں بس۔ تو کیا یہ سارے کے سارے لوگ ایمان کی دولت سے محروم ہیں اور دنیا کے اندر 1,00,000 میں سے 99,999 لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا؟ تو جواب میں عرض ہے، دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کا یہ مفہوم تو ظاہر نہیں ہے۔ دیکھیں جب تک کہ ایک آدمی جو عاقل ہے، بالغ ہے، وہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی احکامات لے کے آئے ان سب کو مانتا ہوں، تو ایسے شخص کو مسلمان کہا جائے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ کسی مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہوا ہے یا کسی غیر مسلم کے گھر کے اندر پیدا ہوا ہے۔ غیر مسلم کے گھر کے اندر اگر کوئی شخص پیدا ہوا ہے لیکن وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کو ماننے لگتا ہے، تو پھر وہ بھی مسلمان ہے۔ ایک شخص مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کو مانتا ہے، تو وہ اسے مسلمان ہی کہیں گے ہم۔ اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ شخص مومن نہیں ہے یا یہ کہ اسلام سے خارج ہے۔ اسلام سے خارج کسی بھی شخص کو اس وقت کہا جائے گا جب کہ وہ جو دین کی بنیادی باتیں ہیں ان میں سے کسی کا انکار کر دے۔ مثلا ایک تو وہ شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے وہ شخص ہے لیکن مانتا ہے کہ ہاں نماز ہے اسلام کے اندر پڑھنی چاہیے، تو اسے مسلمان ہی کہیں گے۔ اور ایک شخص وہ ہے جو انکار کر دیتا ہے کہ نماز، روزہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں میں ان کو نہیں مانتا ہوں، تو یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کو مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ تو بہرحال دنیا کی جو اکثریت ہے وہ مسلمان ہی، اس لیے کہ سارے لوگ ان چیزوں کو مانتے ہیں، کوئی ان کا انکار نہیں کرتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی جو اصل گفتگو ہے وہ اس کو آپ اس پہ محمول کریں گے کہ لوگوں میں جو اصل عقیدے کی پختگی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، جو مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں یہ کہہ لیجیے کہ یہ کہنا چاہیے کہ کامل مومن ہم نہیں ہیں، کامل ایمان والے ہم نہیں ہیں، کہ جیسے صحابہ اکرام کا ایمان ہوا کرتا تھا اس طرح کا ایمان ہمارا نہیں، اس طرح کا ایمان ہمارا ہونا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو وہ اسی جانب توجہ دلا رہے ہیں کہ بس یہ ہو گیا ہے کہ آپ مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہو گئے ہیں، دیکھا دیکھی کرنے لگے ہیں، لیکن جو مضبوطی اور پختگی ہونی چاہیے وہ آپ کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے، تو اس جانب وہ توجہ دلا رہے ہیں۔ یہ مراد نہیں ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ مومن نہیں، اس لیے کہ بہت بڑی بات ہو جائے گی تو اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کے اکثر لوگ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، جو مسلمان بھی ہیں لیکن پھر بھی وہ مسلمان نہیں۔ تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔